بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 72 قصہ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری و شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل حذیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر انہیں ابن زیاد کو آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حذیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ محمد بن اشعث اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے پناہ کا وعدہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ رضی اللہ عنہ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بچوں کو، جنہیں وہ اپنے ہمراہ لائے تھے، وہ قاضی شریع کے ہاں مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اگلا قصہ آپ علیہ السلام کی کوفہ روانگی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں اور رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں۔ آپ علیہ السلام یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر عراق والے آپ کے حامی ہیں تو وہ پہلے ملک شام پر قبضہ کریں۔ وہ آپ علیہ السلام کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت خطبہ دیا، موت اولاد آدم کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے یہ مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں۔ وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کوفہ روانگی کی خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب صفاق کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزق سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب سالبہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کوفہ کی جانب سے ایک
گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی تھے وہ بھی سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر جب دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی اور حضرت حمیدہ جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں وہ رو پڑیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم بن عقیل کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھا دیا، اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیوہ اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی۔ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن قتیل جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ آپ علیہ السلام کی آمد کا پتہ چل سکے۔ آپ علیہ السلام کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دواں رکھا۔